الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد لائق صد ذی احترام سامعین دی وقار، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و احسان ہے کہ پاک پروردگار نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعت نصیب فرمائی. حضرات محترم، میرے آج کے بیان کا عنوان ہے دور حاضر میں جاہلیت کے اثرات. جب اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو زمانے جاہلیت میں ہوا کرتے تھے، تو ہم اپنے آپ کو ان سے بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یاد رہے، اسلام کو نور پھیلنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل لوگوں کے عقائد بھی جاہلانہ تھے، لوگوں کے نظریات بھی جاہلانہ تھے، رسم و رواج بے ہدہ اور فحاشی اور طغیانی پر مشتمل تھے. حضرات محترم، لوگ عقائد و اعمال سے دور تھے، مذہب سے دور تھے، دین سے دور تھے، یہاں تک کہ عقل، دانش مندی، فہم و فراست ان لوگوں کے قریب سے بھی ہو کر نہیں گزری. یہی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جہاں کئی خرابیاں تھیں، کئی خامیاں تھیں، ان خرابیوں اور خامیوں میں سے ایک اہم ترین خامی اور ایک اہم ترین خرابی یہ بھی تھی کہ وہ لوگ عہدوں کے حصول کے لیے آپس میں لڑتے تھے. عہدوں کی جنگ ہوا کرتی تھی. عہدے حاصل کرنے کے لیے وہ ہر جائز اور ناجائز کام کو کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ بعض اوقات اپنوں کی مخالفت کر دیا کرتے تھے صرف عہدے کے حصول کے لیے. صرف یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل زمانہ عرب کے اندر اور اہل عرب ان کاموں کو اختیار کرنے میں اپنی دل جمعی کا اظہار بھی کیا کرتے تھے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی اس نفسانی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کے حصول کے لیے اپنے قریب کے خونوں کو بھی ختم کر دیا کرتے تھے. حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرما کر تاریک رات کو روشنی میں تبدیل کر دیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل معاشرہ کی تربیت فرمائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک کہ فرمایا کہ اپنی آخرت کا نقصان کرنا یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ انسان آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اگرچہ دنیا کی حکومت چھوڑنی پڑے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، مگر اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ چاہے کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو، ہمیشہ حق بات کا ساتھ دینا چاہیے، حق بات کو پروموٹ کرنا چاہیے، حق بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. حضرات محترم، زمانہ جاہلیت کے اندر جس طرح وہ لوگ اپنوں کو سپورٹ کیا کرتے تھے، اپنے چاہے درست کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں، وہ انہی کو سپورٹ کیا کرتے تھے جن کی
جن کے مزاج اور جن کو وہ پیروی جن کی کیا کرتے تھے، جن کے معتقد ہو جایا کرتے تھے، آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر غور کرتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، کلرک سے لے کر چپراسی سے لے کر کلرک تک، اور اسی طرح سے ایک CM سے لے کر پرائم منسٹر تک اور پریزیڈنٹ تک، یہاں تک کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے ججز صاحبان تک، جس عہدے کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمیں یہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، لالچ اور ہوس نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بعد لوگ جن کو اللہ اقتدار عطا کر دیتا ہے، وہ اس اقتدار کو حاصل کرنے کے بعد تمام وسائل پر خود قابض ہو جاتے ہیں، تمام وسائل پر خود قابض ہو جاتے ہیں، اور ان وسائل کو عام لوگوں کے اوپر استعمال کرنے کے بجائے اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں، اور جن لوگوں تک ان وسائل کو پہنچانا چاہیے تھا ان لوگوں کو اس عمل سے محروم کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ اے لوگوں، کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ کیا وہ جاہلیت کے زمانے کو دوبارہ چاہتے ہیں؟ اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہے؟ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر تمہارے لیے راہ نجات ہے۔ حضرات محترم، دور جاہلیت میں اقتدار، عہدہ اور منصب حاصل کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا یا قبیلوں کے اندر رائج تھا۔ سربراہی کے لیے وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، قتل و غارت گری تک ہو جایا کرتی تھی۔ اس وقت کی جو سپر پاور تھی وہ ایران تھی۔ ایران کے اندر اس طرح اقتدار کے حصول کے لیے جنگ ہوا کرتی تھی، یہاں تک کے لیے اولاد اپنے ماں باپ کو، اپنے والد کو، جو بادشاہ کے منصب پر ہوتا تھا، اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے اپنے والد صاحب کو ختم کر دیا کرتا تھا۔ اس قدر اقتدار کی ہوس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَقَعُ فِيهَا، کہ وہ بہترین شخص وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین شخص وہ ہے کہ جو دنیا سے نفرت کرتا ہے، جو عہدے سے نفرت کرتا ہے، لیکن اگر اس میں مبتلا کر دیا جائے تو پھر صبر کرتا ہے۔ یعنی اگر جس کو عہدہ دے دیتا ہے، اللہ جس کو مقام عطا کر دیتا ہے، اللہ جس کو منصب عطا کر دیتا ہے، وہ پھر اس کو منصب کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر منصب کے حق کو ادا نہیں کرتا تو گویا یہ اپنے اس شعبے کے ساتھ، اپنی اس ڈیوٹی کے ساتھ وفا نہیں کر رہا، امانت داری سے صدق کے ساتھ کام نہیں کر رہا، بلکہ یہ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی مفادات کے لیے حکومت کا مطالبہ نہ کرو، دنیاوی مفادات کے لیے حکومت کا مطالبہ نہ کرو، اگر تمہارے مانگنے پر حکومت ملے گی تو تم اس کے سپرد کر دیے جاؤ گے۔ آج اگر ہم دنیا کو طلب کرتے ہیں، ہم عہدے کے اہل نہیں ہیں، کسی منصب کے اہل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس منصب اور اس عہدے کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اس عہدے کو پانے کی تگدوت کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ عمل درست نہیں ہے۔ لیکن اگر تمہیں کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو تمہیں چاہیے تم اس عہدے کا حق ادا کرو اور بہترین انداز میں اس کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرتے رہو، اپنی ذات سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتے رہو۔ حضرات محترم، ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنی بڑی شان، اتنی بڑی رفعت، اتنی بڑی بلندیاں اور اتنے بڑے مقامات عطا کیے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے نبی کے وصال ظاہری کے بعد لوگ آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کرتے ہیں، مسلمانوں کا امام تو اب سرکار کی زندگی میں بن چکے تھے۔ بعد از وصال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشیر کو، اس یار غار کو، سیدنا صدیق اکبر کو
مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ بنایا جاتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں میں اس حکومت کو نہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، اے لوگوں میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے لے کر کے چلوں، تمہارے سارے معاملات کی باغ دوڑ میرے ہاتھوں میں ہو، فرمایا میں کمزور ہوں، لیکن اب تم نے یہ مجھے سونپ دی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اس منصب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو حصول کی، دنیاوی مناصب کے حصول کی جن کو جستجو نہیں ہوا کرتی تھی، یہ وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو اس کے لیے تگ و دود نہیں کیا کرتے تھے، جستجو نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ یہ کوشش کیا کرتے تھے اپنی ذات سے کسی دوسرے مسلمان کو نفع پہنچایا جائے۔ حضرات محترم، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک المیہ ہے۔ نبی غیب دان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، قریب ہے تم حکومت کے لالچی بن جاؤ گے، اور حکومت کی لالچ کو اختیار کرنا یہ قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ شرمندگی صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا جب اس کی ذمہ داریوں سے متعلق پوچھا جائے گا تو لالچی حکمران جواب نہیں دے پائے گا۔ جب حکومت ملتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے، حکومت ملتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ مفادات بھی حاصل ہوتے ہیں اور پروٹوکول بھی ملتا ہے، مگر جب چھوٹتی ہے تو بہت برا حال ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں اللہ نے جس کو بھی تو منصب دیا ہے، جس کو حکومت دی ہے، کسی بھی منصب کو اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میری محنت ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منصب کو حاصل کرنے سے پہلے عوام کو کہا جاتا ہے ہم آپ کی خبرگیری کریں گے، ہم آپ کے حقوق کا خیال کریں گے، ہم وسائل کو آپ کی دہلیز پر پہنچائیں گے۔ جب حکومت مل جاتی ہے پھر عوام کو فراموش کر دیتے ہیں، عوام کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ آج اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، چاہے وہ گلی کا ایک کونسلر ہی کیوں نہ ہو، یو سی کا ذمہ دار ہی کیوں نہ ہو، ٹاؤن کا ذمہ دار ہی کیوں نہ ہو، وارڈ کا ذمہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ٹاؤن سطح پر ہو، ڈسٹرکٹ سطح پر ہو، چاہے وہ شہر سٹی سطح پر ہو، چاہے وہ شہر کی سطح پر ہو یا ملکی سطح پر بھی ہو، صوبائی سطح پر بھی ہو، ہر ایک یہی عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ منصب کے حصول کے لیے آپ کے پاس آئے گا، سارے خواب بھی دکھائے گا، جیسے ہی منصب ملے گا آپ کو ایک دم فراموش کر دے گا۔ اور ان تمام وسائل کو اپنی ذات پر اور اپنے محبین پر، معتقدین پر اور اپنے چاہنے والوں پر خرچ کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اپنے منصب کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن شرمندگی، رسوائی اور ذلت کے عذاب کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کہ جنہوں نے منصب، اللہ نے ان کو منصب عطا کیا، اب یہ منصب کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ اچھے اور نیک حکمران عطا کرے۔ آج ہم تعلق کی بنا پر، قلبی لگاؤ کی بنا پر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ سامنے والا درست بھی کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، یہ بھی نہیں کر رہے کیا اس کے فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو نومینیٹ کرنا، ووٹ دینا، یہ ہمارا اخلاقی بھی اور شرعی بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہ دیکھنا کہ یہ اہل بھی ہے یا نہیں ہے اہل، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اہل تک ووٹ پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لسانیت کی بنیاد پر اور صرف قرب کی بنیاد پر اور برادری کی بنیاد پر اور صرف لسانیت کی بنیاد پر کسی کو منتخب کر دینا، یاد رکھیں یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ دین اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے یہ اعمال ہوا کرتے تھے کہ جب کوئی امیر چوری کیا کرتا تھا اس کے لیے ایسی چیزیں لے کر کے آتے تاکہ وہ اس سے بچ جائے، اگر غریب سے ایسا عمل سرزد ہو جائے تو اس پر حد جاری کر دی جانا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حضرات محترم، بہت افسوس ہوتا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر بے رہروی عام ہو چکی ہے۔ آج ہماری اعلیٰ عدلیہ، آج ہمارے اعلیٰ ادارے جن کو اللہ نے اتنے بڑے مناصب عطا کیے ہیں، وہ درست فیصلے کرنے کے بجائے ایسے غلط فیصلے کر رہے ہیں جو قرآن و احادیث کے خلاف ہیں۔ ہمارے معاشرے کو ختم کرنے کے لیے
ہمارے معاشرے کو یورپ کا معاشرہ بنانے کے لیے اس پر بھرپور کام کیا جا رہا ہے۔ لبرل کو آزادی دے دی گئی ہے، ہمارے ملک میں فحاشی اور عریانی کو آزاد کرنے کے پرمٹ جاری کیے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، سنا ہے ڈرامے بنائے جاتے تھے، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں لوگوں کی تربیت کے لیے، آج ایسے ڈرامے بنا دیے گئے معاذ اللہ جو فحاشی اور عریانی پر مبنی ہوتے ہیں۔ کہیں بہن کے ساتھ بہنوئی کے معاملات برے ہو رہے ہیں، کہیں وہ رشتے وہ جو کہ نامحرم ہیں، وہ رشتے جن کا آپس میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا، ان کو آپس میں اس طرح کے تعلقات قائم کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ جب اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ رجوع کیا جاتا ہے کہ حضرت یہ ایک ایسا ڈرامہ آ چکا ہے، ایک ایسی چیز مارکیٹ میں آ چکی ہے جس سے ہماری فیملی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی، جس سے مسلمان معاشرہ پریشان ہو جائے گا، تو آگے سے کہتے ہیں یہ آزادی اظہار رائے کا ایک طریقہ ہے، انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، یہ تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جن سے کفار، جن سے منافقین، جن سے غیر مسلم تھک چکے ہیں۔ آج کا مسلمان جس کو اللہ نے منصب عطا کیا ہے وہ اس چیز کو ایڈوپٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو جائے۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جب کچھ غیرت مند مسلمانوں نے اس پر آواز بلند کی اور باقاعدہ عدالت کے اندر، اعلیٰ عدلیہ کے اندر جا کر کے یہ باقاعدہ کیس دائر کیا کہ اس پروگرام کو ختم کیا کر دینا چاہیے تاکہ عوام کے اندر معاشرے میں بے رہروی عام نہ ہو، تو آگے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہہ کر ان کو منع کر دیا گیا کہ یہ آزادی اظہار رائے کا طریقہ ہے، معاذ اللہ۔ تو یاد رکھیں، تعلق کی بنا پر، لسانیت کی بنا پر اگر ہم نے کسی کو منتخب کیا تو وہ صرف معاشرے کے اندر بگاڑ ہی پیدا کرے گا۔ ہاں، اگر کسی کو تقوی کی بنیاد پر، نیک نامی کی بنیاد پر ہم کسی کو اپنا ووٹ دیتے ہیں، ہم کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں، وہ جا کر معاشرے میں اچھا کام کرتا ہے، تو یاد رکھیں اس کا صلہ، اس کا ثواب اللہ کے حضور ہمیں بھی ملے گا، کیونکہ ایسے فرد کو، ایسے شخص کو ہم نے چنا ہے۔ حضرات محترم، بحیثیت ایک والد میری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ میں اپنی اولاد کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی توجہ دوں، دینی تعلیم پر بھی توجہ دوں۔ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایسے غلط لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کسی غلط بندے کو منتخب کر رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو ظالم کی بھی مدد کرتے ہیں اور مظلوم کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کی جائے یہ تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ظالم کی مدد کرنا ایسے ہے کہ تم اس کو اس ظلم کے اوپر لے کر کے جو آ رہے ہیں اس سے منع کرو، جو ظلم کر رہا ہے تم اس کو روکو، جو برائی کر رہا ہے تم اس کو روکو۔ اگر تم اتنا نہیں کر سکتے کم از کم دل میں تو برا جانو۔ آج ملک کی عملات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر علم کی کمی کی بنا پر اور باقاعدہ اس کے علاوہ دنیا کی ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے۔ سرکار کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اے لوگو بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور پیر سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ اور میں اس قدر جذباتیت اور جنونیت میں مبتلا ہو چکا ہوں صرف اس بنا پر کہ میری محبت، میری عقیدت فلاں شخص کے ساتھ ہے۔ اب فلاں شخص صحیح کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، میں نہیں دیکھ رہا، معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب بن رہا ہے، میں نہیں دیکھ رہا۔ حضرات محترم، یاد رکھیں کل قیامت کے دن ہم سے ایسے لوگوں کے بارے میں ہم سے بھی پوچھا جائے گا، کیوں ان لوگوں کو آگے لے کر جانے میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آج میرا جو بچہ ہے، آج بچہ ہے، کل اس نے جوان بننا ہے، کل اس نے معاشرے کو لے کر کے چلنا ہے، کل اللہ اس کو کوئی منصب عطا کرے گا، صرف دنیا کی تعلیم ہی دیتا رہا، دنیا کو حاصل کرتا رہا، دین کو نہیں پڑھا، تو پھر ایسے غیر شرعی فیصلے ہوتے رہیں گے۔ ایک وکیل صاحب ہیں، تو انہوں نے ایک خاتون نے کہا کہ حالانکہ
سارے معاملات درست ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ بعض اوقات یہ لبرل لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق کو زیادہ جاننے والے ہیں اسلام کی بنسبت، جبکہ دین اسلام نے جو خواتین کو حقوق دیے ہیں، اتنے حقوق اور اتنی حفاظت اور کسی بھی دین کے اندر نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں، یورپ کا انگریز وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح ہم دن رات کام کرتے ہیں اور خواتین کو برابری کا جھانسا دے کر انہوں نے خواتین کو بھی اس کام پر لگا دیا ہے، خود آرام کر رہے ہیں معاذ اللہ، جبکہ اللہ نے صنف نازک کو گھر گھرستی کے لیے بنایا ہے اور فرمایا کہ وہ خاتون جو گھر میں نماز پڑھتی ہے، برآمدے کے اندر نماز پڑھتی ہے، اس کی بنسبت جو کمرے میں نماز پڑھتی ہے، اللہ کمرے میں نماز پڑھنے والی کو برآمدے میں نماز پڑھنے والی کی بنسبت زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ کمرے میں پڑھنے والی مزید آگے ایک اور اندر کمرے میں پڑھتی ہے، اپنے آپ کو چھپا کر پڑھتی ہے، اللہ اس کو بسابقہ دو کی بنسبت زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اس نے اپنے پردے کا اہتمام کیا ہے، لیکن یہ گورا، یہ انگریز یہ چاہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چلتا پھرتا اشتہار بنا دیا جائے۔ آج کا بھولا بھالا نادان مسلمان ان کی طریقے کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ سمجھتا کہ یہ ترقی ہے، در حقیقت یہ ترقی نہیں بلکہ یہ تنزلی ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک کیس آیا ہے، ایک خاتون کہتی ہے کہ میرے لائف اچھی گزر رہی ہے، میں اپنے شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کر رہی ہوں، جو کہ میرا جائز مطالبہ ہے۔ تو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے گھر کے اندر کمبائن فیملی کے اندر بھی الگ سے کمرہ نہیں دیا ہوا، تو کہا ہاں دیا ہوا ہے۔ تو حق تو یہی ہے، مرد کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق ہی اس نے کرنا ہے۔ کمبائن فیملی الگ سے سیپریٹ روم دے دیا ہے جہاں اس کی پرائیویسی بھی محفوظ ہے، سارے کام وہ کر سکتی ہے، تو پھر مزید الگ سے گھر کی ڈیمانڈ کرنا یہ ناجائز ہے اور غیر شرعی ہے۔ پتہ نہیں ہوتا، بیچارہ اس کو پتہ نہیں تھا یہ مسئلہ، وہ پریشان تھا میں نہیں کر سکتا، اور خاتون اس پر شیر بنی ہوئی تھی کہ اچھا تو میرا حق نہیں دے رہے، تو جا کر اس نے خلا کا دعویٰ دائر کر دیا اور کورٹ میں جا کر کے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے، مجھے خلا چاہیے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علم دین کی کمی کی بنا پر اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح اور طلاق کے جو معاملات ہیں اللہ نے طلاق کے جو اختیارات ہیں وہ مرد کو عطا کی ہیں۔ طلاق کے اختیارات مرد کے پاس ہیں، ہاں اگر کورٹ کی جانب سے پیپر جاتا ہے، مرد اس پر سائن کرتا ہے، گویا اس کی بات پر راضی ہو جاتا ہے، تو گویا یہ مرد کی ہی طرف سے طلاق دی جا رہی ہے، لیکن مرد کو پتہ ہی نہیں ہے کورٹ کے بقول وکلاء کے بقول ہم نے ایک لیٹر جاری کیا ہے، دوسرا کیا ہے، ہمیں کوئی جواب نہیں آیا تو ہم نے یک طرفہ طلاق دے دی ہے۔ یاد رکھنا ایسی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جب میں نے اس حضرت وکیل صاحب کو یہ بات کہی اور میں نے قرآن کی یہ آیت کریمہ پڑھ کر اس کو بتائی، وہ ماننے پر مجبور ہو گیا اور کہنے لگا آج تک ہمیں تو یہ بات پتہ ہی نہیں، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ کوئی خاتون خلا کا دعویٰ دائر کرتی ہے، کورٹ میں جا کر کے کہتی ہے، تو جج اگر اس کو اوکے کر دیتا ہے تو اس صورت میں وہ عورت دوسری جگہ پر نکاح کر سکتی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے مرد کے عقد میں جانا یہ حرام فعل، اور اس کے بعد تعلق بظاہر وہ کہیں ہم زوجین والا تعلق قائم کر رہے ہیں، نہیں نہیں، یہ ناجائز ہے، اور اس اولاد سے وفا کی امید رکھنا بالکل بے وقوفی ہے۔ حضرات محترم، یہ سب کیا ہے؟ علم دین کی کمی ہے۔ تو آج علم دین کی کمی کی وجہ سے معاذ اللہ لوگ غضب اور اشتعال کے اندر آ کر اپنی ملکی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت تو کرتے ہیں، اپنی گلی کی حفاظت نہیں کرتے، گلی کی حفاظت کرتے محلے کی حفاظت نہیں کرتے، محلے کی حفاظت کرتے اپنے علاقے کی حفاظت نہیں کرتے، اور جب اپنے علاقے کی حفاظت کرتے ہیں تو پھر اپنے شہر کو بیگانہ تصور کرتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شہر کراچی کے اندر جب اتنی بڑی مشکل کے بعد کچھ آسانیاں عوام کو میسر آئیں تو آج اشتعال کے نام پر اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جاہلانہ اعمال کو اختیار کرتے ہوئے اور اس کو محبت اور عقیدت کا نام دے کر ملک املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ غلط ہے۔ ذی شعور کوئی بھی فہم و فراست کا حامل اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔
ملک کے املاک کو نقصان پہنچانا ناجائز اور گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کوئی شخص غیر شرعی عمل اختیار کر رہا ہوتا ہے، تم اس کو سپورٹ کرتے ہو، تم اس کی معاونت کرتے ہو، تم اس کے ہمسک ہو جاتے ہو، گویا تم اس برے کام میں اس کے ساتھ راضی ہو، تو جیسے اس کو گناہ ملے گا وہی گناہ تمہیں بھی ملے گا۔ تو ہمیں کم از کم اللہ کو ضرور دعا مانگنی چاہیے، مولا ہمارے ملک کے حالات اچھے کر۔ آج سارے حالات ہم سب کے سامنے ہیں، سارے حالات وہی چیز جو شروع میں نے عرض کی تھی کہ صرف کرسی کے حصول کے لیے جب ایک مرتبہ حکومت مل گئی، دوبارہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ اسی پروٹوکول کو، اسی حشمت کو، اسی جاہ و جلال کو حاصل کیا جائے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس عمل سے اپنے آپ کو بچاتے، رویا کرتے تھے، بولتے مولا مجھے تو پرندہ بنا دیتا، مولا تو مجھے ایک تنکا بنا دیتا، مولا مجھے حشرات الارض بنا دیتا تاکہ مجھ سے سوالات نہ کیے جاتے۔ آپ فرماتے ہیں خطبے کے اندر اب مجھے حکومت دے دی گئی ہے، اے لوگو اچھا کام کروں تو مجھے اپریشیٹ کرنا، میرا ساتھ دینا، اور اگر برا کام کروں تو مجھے بتانا۔ آج اگر حکومت کو اپوزیشن کو یہ صحیح مشورہ دے عمل کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ آج جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں کل وہ حکومت میں ہوتے ہیں، اگلے دن جو حکومت میں پھر وہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں، اپنی پسند ناپسند چل رہی ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہوں، چاہے ہماری اعلیٰ عدلیہ ہوں، ان تمام کو چاہیے ہم جو بھی فیصلے کریں قرآن کریم کو دیکھتے ہوئے کریں، سرکار کے احادیث کو دیکھتے ہوئے کریں۔ یاد رکھیں پھر وہ زمانہ دور نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ بھی ختم ہو جائے گا اور ہمارے معاشرے میں وہی خوشحالی بھی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محض لسانیت کی بنیاد پر، محض قبیلے کی بنیاد پر، محض قرب کی بنیاد پر کسی کو منتخب کرنے کے بجائے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں تقوی کتنا ہے، وہ نیک کتنا ہے، اس کے معاملات کتنے اچھے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے والے کتنے ہوں گے، تو اس کے مطابق ہم نے کسی کو منتخب کرنا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کو انتشار و افتراق کی سیاست سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اچھے مخلص نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے والے حکمران عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلے صفوں کو مکمل کر لیجیے۔